أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وقال تعالى في موضع آخر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ تمام قسم کی تعریف و حمد و ثنا و عظمت اللہ رب العزت کے لیے لاحق و زیبا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو آخری الزمان رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر ہادی بنا کر مبعوث کیا۔ میں سب سے پہلے اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس طرح اس مبارک مجلس میں یہاں اسلامی تعلیمات کو سکھانے کے لیے جمع کیا، اسی طرح ہم تمام کو جنت الفردوس میں جمع کرے، آمین۔ محترم حاضرین، اسلامی بھائیوں بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے ایک آیت تلاوت کی جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں تلقین کر رہا ہے، یعنی ہمیں سکھا رہا ہے کہ ایک طبقے کے لیے، یعنی ایک گروپ آف لوگوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہم خاص طور پر دعا کریں، ان سے محبت کریں، اور ان کے تعلق سے ہمارے دل کبھی بغض و عداوت دشمنی میں نہیں پڑنے چاہیے۔ اور وہ دعا ابھی میں نے ایک آیت کے ذریعے تلاوت کی، والذین جاءوا من بعدہم یقولون، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وہ لوگ جو ان لوگوں کے بعد آئیں گے، یعنی وہ نیک لوگوں کے بعد آئیں گے اور کہیں گے اور دعا کریں گے، دعا کرنا ضروری ہے، ربنا اغفر لنا، یعنی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ان لوگوں کے گناہوں کو بھی معاف فرما جو ہم سے آگے چلے گئے، ہم سے پہلے چلے گئے، ہم سے پہلے تیری رضامندی کو حاصل کر لیے، ہم سے پہلے جنت کو حاصل کر لیے، ایسے لوگوں کو، ایسے بھائیوں کے تعلق سے یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھاتا ہے کہ گناہ کے معافی کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرو کہ تمہارے دلوں کو ان لوگوں کے تعلق سے صاف ہونی چاہیے، صاف رکھنی چاہیے، وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا، اے اللہ ان کے گناہ تو معاف کر، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے بارے میں، وہ طبقہ یعنی وہ لوگوں کے بارے میں یا اللہ ہمارے دلوں میں بغض و عداوت، دشمنی یا خراب بدظنی کچھ بھی نہ ڈالے اللہ۔ آخر یہ وہ طبقہ کون ہے جن کے تعلق سے خود اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ دعا سکھلاتے ہوئے
قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ دعا سکھلاتا ہے کہ ان لوگوں کے تعلق سے تمہیں اچھی نیت، محبت اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور وہ طبقہ میں اور آپ جس عنوان کے تعلق سے سننے جا رہے ہیں وہ وہی طبقہ ہے صحابہ کرام کا طبقہ۔ سبحان اللہ، یہ وہ طبقہ ہے جو صحابہ، ہم عام طور پر یہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کے زمانے میں اسلام لائے اور وہ لوگ اللہ کے رسول کے پاس تعلیم حاصل کیے، اسلام لانے کے بعد وہی اسلام، اسی اسلام پر ان لوگوں کی موت ہوئی تو وہ صحابہ ہیں۔ ہاں یقیناً صحابہ کی تعریف تو یہ ہے کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کر ایمان لائے اور وہی ایمان کے حال پر ان کی موت ہو جائے، یہ صحابہ کا ڈیفینیشن ہے۔ لیکن صحابہ کون ہیں آخر؟ کس لیے اللہ تعالیٰ دعا کرنے کے لیے، ان سے محبت کرنے کے لیے تادم حیات ہمیں حکم دے رہا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو وہ طبقہ ہے جو اپنی خوشی پر رسول کی خوشی کو مقدم کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو خود بھوکے رہ گئے لیکن اپنے رسول کو کبھی بھوکا نہیں چھوڑے۔ یہ وہ لوگ تھے اپنے گھروں کے افراد کو قتل کیے ہوئے دیکھتے ہیں، مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کے راہ میں شہید ہوئے دیکھتے ہیں اور اس پر صبر کر لیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کانٹا بھی چبھنے سے وہ برداشت نہیں کرتے۔ اور یہ وہ طبقہ ہے جن کے ذریعے آج ان کی قربانی، ان کی آزمائش اور ان کے تمام چیزوں کو، قربانیوں کو وہ لوگ جھیلے، اور ان کے بدولت آج ہم اسلام کے سائے میں اسلام کو بہت ہی آرام سے اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ صحابہ کرام ایسے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے تعلق سے کہہ دیا، بلکہ قرآن میں اگر اٹھا لیجئے، قرآن میں اگر کسی کا ذکر اللہ نے کیا، جہاں بجائے اللہ تعالیٰ کئی سارے طبقات کو ذکر کرتا، انبیاء کا، صدیقین کا، صالحین کا، لیکن آپ عموماً اٹھا کر دیکھیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انبیاء کے علاوہ، انبیاء کے بعد اگر کسی کا ذکر کرتا تو اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کا ذکر کیا، اور ان 3 لوگوں کے تعلق سے خوشخبری بھی سنایا، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ لوگ یہ لوگ ہیں جو صحابہ کرام کہلاتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راہ میں چاہے وہ کتنی بھی مشقت کیوں نہ ہو، کتنی بھی مشکلات کیوں نہ ہو، تمام مشکلات کے پہاڑوں کو جھیلتے ہوئے اس تکلیف کے باوجود اسلام کو سبقت لے کر آئے، اسلام قبول کیے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہمیشہ، ہر لحظہ، ہر سچویشن میں ساتھ دیے۔ وہ کون؟ مہاجرین، یہ مہاجر لوگ ہیں، والانصار، اور یہ انصار ہیں، اور یہ دونوں صحابی کے طبقہ میں، صحابہ کے طبقہ میں۔ ہم سب جانتے ہیں مہاجر اور انصار کا ڈیفینیشن دینا ضروری نہیں، ہم تمام کو معلوم ہے یہ دو بھی صحابہ کا طبقہ ہے، اور قیامت تک آنے والوں میں یہ 2 طبقہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے صرف 3 لوگ ہیں قرآن میں 3 لوگ ایمان والوں کا ذکر ہے، ایک تو صحابہ، دوسرے انصار صحابہ چلے گئے، اور وہ تیسرے کون؟ والذین اتبعوہم بإحسان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اور وہ لوگ جو قیامت تک آئیں گے، لیکن وہ لوگ کیا کرنا چاہیے؟ صحابہ کی پیروی کریں گے، صحابہ کی پیروی کرنے والے ہوں گے اور صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اگر صحابہ کے نقش قدم سے تھوڑا بھی روگردانی کر لے، تھوڑا بھی ہٹ جائے، تو یہ لوگ جنتی لوگ نہیں ہو سکتے، ان لوگوں سے اللہ کبھی راضی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا، یہ بھی ایلابریٹ سے کہتا اور ڈیفینیشن کرتا ہے اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ انہی سے راضی ہوتا ہے۔ کون؟ صحابہ سے راضی ہو گیا، ایمان والوں سے راضی ہو گیا، لیکن صحابہ کے بعد اللہ تعالیٰ آخر راضی ہو تو کس سے راضی ہوگا؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وہ بندے جو صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، صحابہ کو فالو کریں گے اور اپنی آخری سانس تک اللہ کے رسول کی سنت بتائے ہوئے اس طریقے کو صحابہ کے ذریعے عمل کریں گے۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ راضی کرے گا، اور یہ لوگ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ اللہ اکبر۔ صرف صحابہ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، صرف دیکھ لیجیے، انہی لوگوں کو دیکھ کر آپ کو چلنا ہے۔ یہی صحابہ کا طبقہ ہے جن کو تمہارے تعلق سے حسن ظن رکھنا چاہیے، یہ ان کی عظمت تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے، ان کی عزت تمہارے دلوں میں رہنا چاہیے۔ اور یہاں تک کہ اللہ اکبر، سلف الصالحین کے تعلق سے آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ جو بہت بڑے امام، 4 اماموں سے دوسرے امام ہیں، ان کا جو دور تھا وہ آج کے ہمارے دور جیسا نہیں، اتنا دور بھی نہیں کہ 1500 سال کے بعد یہ آئے، نہیں، بلکہ صحابہ کرام کے گزر جانے کے 100-200 سال کے بعد یہ پیدا ہوئے،
اور یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، نوٹ کیجئے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کانوا یعلموننا حب ابی بکر کما یعلموننا القرآن. اللہ اکبر. کیسے؟ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں ہمارے اساتذہ، یعنی امام مالک رحمہ اللہ اتنے بڑے ایک سلف الصالحین میں سے شمار کیے جانے والے، یہ کہتے ہیں کہ میرے استاد، میرے اسکالر جو مجھے سکھاتے تھے، اور کیا سکھاتے؟ کانوا یعلموننا حب ابی بکر و عمر، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام کے تعلق سے ایسی محبت سکھاتے، ایسی محبت، ایسا مقام ان لوگوں کا ہمارے دلوں میں اتار دیتے تھے جیسا ہم گویا ان کے پاس قرآن، حدیث، فقہ سیکھتے. اسی طرح ایک سبجیکٹ کے طور پر عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق، ان لوگوں کے بارے میں، صحابہ کے بارے میں ان کی محبت ہمارے دلوں میں اتارتے تھے. یعنی ایک سبجیکٹ جیسا رہتا تھا صحابہ کو سیکھنا. آج کل کے دور میں ہم صحابہ کے نام جانتے نہیں. اللہ اکبر. یہ بہت ہی افسوسناک حال ہے کہ اگر ہمارے گھروں میں، مسلمان خاندان میں ہی صحابہ کے تعلق سے جا کر سوال کیجئے، ان کے عظمت تو دور، ان کے تعلق سے ان کے مقام کو جاننے کی بات کی دور، لیکن خلفائے راشدین کے بجائے ان کے علاوہ، ان 4 ناموں کے علاوہ کوئی انوکھا نام اگر لے لیا جائے تو یہ کہیں گے کہ آخر یہ کون ہے. یہی حال ہے ہمارا. لیکن دیکھیے اسلاف کرام، اسلاف جو ہم سے زیادہ علم والے تھے، ہم سے زیادہ عمل والے تھے، لیکن ان لوگوں کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ باقاعدہ ایک سبجیکٹ کے طور سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کے بارے میں جانتے تھے. یہ ان کا مقام ہے اور ہم جاننا بھی ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم عام طور پر صحابہ تو کہتے، لیکن یہ صحابہ آخر کون؟ ہم تو ان کا ڈیفینیشن دیکھ لیا، لیکن یہ گروپ کس ناحیے سے اسپیشل ہے، کس ناحیے سے اس گروپ کو، اس طبقے کو ہم عزت دینا چاہیے، یہ گویا اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے رسول بنانے کے لیے نبی کو چنا، جس طرح آخری نبی خاتم النبیین کو بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ کو چنا، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طبقے کو چنا. ایسا نہیں کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ایمان لا لیے، ان لوگوں کو صحابہ ہم کہہ دیے. نہیں، بلکہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ رسول اللہ کو چنا آخری نبی کے طور پر، جس طرح نبی کا ذکر اگلے امتیوں کے پاس اللہ تعالیٰ ان کے آسمانی کتابوں میں ذکر کیا کہ یہ عبداللہ ہیں، یہ احمد ہیں، یہ مکہ میں آئیں گے، یہ فلاں صفت والے ہیں، اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک تذکرہ جس طرح ہوا، اسی طرح یہ منتخب طبقہ ہے کہ اصحاب رسول کے تعلق سے اللہ تعالیٰ پرانی کتابوں میں ذکر کیا. یہ کیسے؟ اللہ خود کہتا ہے ایک آیت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تحقیق کے زبور میں لکھ دیا. یعنی زبور کون سی کتاب ہے؟ 4 آسمانی کتابوں میں سے داؤد علیہ السلام کو دیے گئی کتاب ہے، داؤد علیہ السلام کی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ لکھ دیا، کہ درج کر دیا کہ اس زمین کو اس کے بعد آنے والا ایک رسول حکم کرے گا، ایک آنے والا آخری رسول ہوگا، اور اس رسول کے بعد ان الارض یرثها عبادی الصالحون، نیک بندے، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، وہ نیک بندے اس زمین کو، اس زمین کی وراثت اٹھائیں گے، اس زمین میں اسلام کو پھیلائیں گے، اس زمین میں امن و امان کو قائم کریں گے. وہ طبقہ کون ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ عبادی الصالحون گویا کوئی اور نہیں بلکہ یہ صحابہ کا طبقہ ہے. یہ وہ صحابہ ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ جس طرح نبی کا ذکر کیا، اسی طرح ان صحابہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ انتخاب کیا کہ ہاں یہ ابو بکر ہے، ان کا ساتھ رسول سے ہوگا، یہ اللہ کے رسول کے ہر لمحے ساتھ دیں گے. ہاں یہ عمر ہے، یہ عمر اسلام تو بعد میں قبول کریں گے، لیکن یہ دوسرے خلیفہ بن کر پوری دنیا بھر اسلام کو پھیلائیں گے. اللہ تعالیٰ نے انتخاب کر لیا. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اور اسی طرح کذالک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور ایک آیت میں کہتا ہے کہ ان لوگوں کی جو مثال ہے، یعنی اگزامپل ہے، فی الزبور یعنی زبور میں ہے، انجیل تورات میں ہے، گویا آسمانی تمام کتابوں میں اللہ تعالیٰ انتخاب کر دیا، چوز کر دیا کہ یہ لوگ نبی کے آخری اصحاب ہوں گے، آخری نبی کے، آخری پیغمبر کے ایک گروپ ہوں گے. جس طرح ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو حواریین کو دیا. ہم تمام جانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مددگار تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی صحابہ جسے ہیلپرز کہتے ہیں، ساتھ رہنے والے کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی تھے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی وہ طبقہ رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے انتخاب کیا گیا طبقہ ہے. اسی لیے قرآن میں جب ہم غور کرتے ہیں، قرآن میں ہم جا بجا دیکھتے ہیں کہ یہ صحابہ کا طبقہ چھ جائے کہ ان کے درجے کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو جائے،
ان کے تعلق سے صحابہ ایک دوسرے سے کتنے ہی تفاوت کیوں نہ ہو جائے ان کے درجوں میں، لیکن ہم ان تمام صحابہ کو ایک ہی نگاہ سے دیکھیں گے، ایک ہی درجہ دیں گے، اور صحابہ اکرام کے تعلق سے ایک ہی ہمارا ایمان ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم ورضوان، اللہ تعالیٰ ایک نہیں دو نہیں بلکہ 4 مرتبہ 4 مقامات میں، مختلف مقامات میں اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی رضامندی لے لی، اللہ تعالیٰ کو یہ راضی ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان سے رضامندی کا اظہار کر دیا، چاہے یہ کچھ بھی کرے، چاہے یہ دنیا میں کچھ بھی کرے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور بضرور ان کو جنت دے کر رہے گا۔ اللہ اکبر۔ کیا ہم کو یہ سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے؟ کیا ہمیں یہ سرٹیفکیٹ مل سکتی ہے؟ بالکل نہیں، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طبقے کو دیا جو طبقے کو اللہ خود منتخب کیا۔ آخر ان کی عظمت اتنی کیوں؟ ان سے محبت رکھنا کیوں ہمارا ایمان کا حصہ ہے؟ آخر ان کے ساتھ ہمارا ایمان کا تعلق کس طرح ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں واضح کرتا ہے قرآن میں، غور کیجئے، چاہے دنیا کا آخری آدمی کیوں نہ ہو جائے، قیامت تک آنے والا آدمی کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی زہد و ورع والا کیوں نہ ہو جائے، کتنا بھی ایمان سے بہت اندر لت پت ہونے والا آدمی کیوں نہ ہو جائے، اگر ایمان اس کا ابو بکر کے جیسا نہ ہو تو اس کا ایمان بیکار ہے، اگر ایمان صحابہ جیسا نہ ہو اس کا ایمان بیکار ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معیار، یعنی جو کمپیریزن ہم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس معیار کسوٹی کو گویا صحابہ سے کر دیا، یعنی اگر ایمان لانا چاہتے ہو تو صحابہ کو دیکھ کر لاؤ، صحابہ کی ایمان کی طرح آپ کا ایمان ہو تو آپ ایمان والے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں کو دیکھ کر کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا، اگر تم ایمان لاتے ہو، اگر ایمان لاتے ہو، ہاں تمہارے دلوں میں ایمان ہے، آپ اپنے آپ کو ایمان والا، ایک مسلمان، ایک مؤمن اپنے آپ کو کہنا چاہتے ہو تو سن لو فَإِنْ آمَنُوا، تم ایمان تو لاتے ہو لیکن کس طرح لائے؟ کمپیریشن کیا ہے؟ وہ معیار کیا ہے کہ کسے دیکھ کر آپ ایمان لائیں گے کہ آپ ہدایت والے راستے میں چلیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے آمنتم بہ فقد اہتدوا، تم ان لوگوں کی طرح دیکھ کر ایمان لاؤ جو اللہ کے رسول کے صحابہ ہیں، جو ابو بکر ہے، عمر ہے، عثمان ہے، ابو عبیدہ بن جراح ہے، عبد الرحمن بن عوف ہے، یہ وہ صحابہ ہیں، ان کی طرح اگر تم ایمان لاتے ہو فقد اہتدوا، تم ہدایت یافتہ ہو، تم مہتدین میں سے ہو، تمہارا راستہ اللہ تعالیٰ جنت کی طرف لکھ دیا، اگر تمہارا ایمان اصحاب رسول کی طرح کیوں نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ یہ آخرت تک آنے والا کتنا بڑا ایمان والا بھی کیوں نہ ہو جائے، اس کا ایمان، اس کی محبت، اس کا دل جس طرح اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو اسی طرح صحابہ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام تو الحمدللہ صحابہ تھے، لیکن آج کے زمانے میں جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ گئی اس طرح میں بھی آگے بڑھ چڑھ کر ان کے ایمان سے زیادہ چلے جاؤں گا، یا صحابہ پر تنقید کرنے لگوں گا، صحابہ کے فضیلت پر میں انگلی کرنے لگوں گا، تو گویا اس کا ایمان ملغا ہے، اس کا ایمان بالکل نہیں ہے۔ اسی لیے سلف الصالحین کہتے ہیں کہ اگر کوئی صحابہ پر انگلی اٹھائے، چاہے وہ پہلے صحابی ہو جائے یا آخری صحابی ہو جائے، اگر صحابہ پر، صحابہ کے طبقہ پر صرف ایک لفظ کیوں نہ کہہ دیا تو وہ آدمی کو ہم زندیق مانیں گے۔ اللہ اکبر۔ زندیق کون ہے؟ جو مرتد ہے، جو قرآن کو چھوڑ دیا، جو قرآن و حدیث پر عمل کرنا چھوڑ دیا، گویا وہ ایمان چھوڑ دیا ہے، کافر کے طور پر ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف صحابہ کو چھوڑنے سے، یہ اسلاف کے کئی درجے خطرناک الفاظ ہیں جو صحابہ کی عظمت کو جانے بغیر، ان سے محبت کیے بغیر ان پر انگلی اٹھاتا ہے۔ تو آخر اتنے فضیلتوں والے، اتنی عظمتوں والے صحابہ کرام، ان کے تعلق سے کیوں سیرت میں اتنا امپورٹنس دیا گیا؟ کیوں ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ انتخاب کیا؟ اللہ تعالیٰ آخر کیوں انہی کو چوز کیا جبکہ اس دور میں کئی سارے لوگ تھے؟ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتا ہے کہ میں نے زبور میں، انجیل میں، تورات میں ان لوگوں کا ذکر کیا۔ اتنی اسپیشالٹی آخر کیوں جبکہ دنیا میں کئی سارے اور بھی لوگ تھے، کئی سارے اور بھی دور تھے، زمانے تھے، لیکن کیوں ان کی اسپیشالٹی اتنی ہے؟ میں صرف آپ لوگوں کے سامنے چند آیت اور چند احادیث کے ذریعے سمجھانا چاہوں گا کہ ان کی اسپیشالٹی آخر کیوں ہے اور ان کی قربانیاں کیا ہیں۔ قربانی تو اور ایک ٹاپک ہے، اگر صحابہ کی قربانی اٹھا لیا جائے تو اللہ اکبر، وقت چلے جائے گا لیکن ہمارا ٹاپک ختم نہیں ہوگا۔ لیکن ان کی عظمت آخر کیوں اتنی، تو میں قرآن کی سب سے اہم اور واضح ایک آیت کو رکھ کر آپ کے سامنے سمجھانا چاہوں گا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اور صحابہ اکرام کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے، آیت کو غور کیجئے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے محمد الرسول اللہ. یہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. یہ تو ہمیں جان لیا, لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ ڈسکرائب کرتا ہے صحابہ کے تعلق سے محمد الرسول اللہ والذین آمنوا والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اللہ اکبر. آیت کو دیکھیے, اللہ تعالیٰ صحابہ کو اس طرح ڈسکرائب کرتا ہے, یہ محمد رسول اللہ ہیں, اللہ کے نبی, اللہ کے پیارے نبی ہیں, لیکن ان کے ساتھ کون ہیں؟ والذین معہ, ان کے ساتھ وہ لوگ ہیں اشداء علی الکفار, کفار پر, منافقین پر, مشرک پر اتنے بھاری اتنے سخت پڑتے کہ وہ لوگ سنبھال نہیں پڑتے, وہ لوگ جھیل نہیں سکتے کہ اتنے شدت کے ساتھ یہ لوگ مقابلہ کریں گے اگر بات اللہ اور اس کے رسول کے خلاف آ جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ یہ بھی ذکر کرتا ہے رحماء بینہم, جہاں ان کا ایک چیپٹر اتنا سخت ہے کافروں کے مقابلے میں, اسی طرح ان کا دوسرا چیپٹر بھی دیکھیے رحماء بینہم, آپس میں اتنا رحم دلی کہ اللہ اکبر, ان پر جان قربان جائے کہ یہ لوگ اپنی جان مال ہر چیز کو اللہ اور اس کے رسول کے ذریعے اس کے مقابلے میں اپنے جان و مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اگر تفسیر میں جائے تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین معہ, یہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں. اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں تو کب ساتھ تھے, کس سچویشن میں ساتھ تھے؟ تو اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے, سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے, سبحان اللہ, اللہ کے رسول کے ہر ایک لمحے میں کوئی صحابی ہوگا, ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے ہر ایک لمحے میں, ان کے ہر ایک سچویشن میں, ہر ایک واقعے میں, انسیڈنٹ میں اللہ کے اس صحابہ کو, وہ صحابہ کے طبقہ میں سے ایک صحابی نہ تو اللہ کے رسول کے ساتھ ہوں گے, چاہے وہ ہجرت کا مقام ہو, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے, چاہے وہ دوسرا طائف کا مقام ہو, وہاں زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حارثہ غلام تھے وہ ان کے ساتھ تھے, چاہے وہ جنگ کا موقع ہو تمام صحابہ ان کے ساتھ تھے, چاہے وہ خوشحالی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم کا موقع ہو, جنگ کا موقع ہو, بھوک کا موقع ہو, ہر لمحے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے والے یہ صحابہ تھے. ایسا نہیں کہ سیرت ہم نے اٹھا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک حصہ صحابہ غائب, ہم نہیں دکھا سکتے. چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لانے سے قبل ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتاری جانے سے پہلے ہو یا بعد میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے کے پہلے ہو یا بعد میں, ہر لمحے, ہر سچویشن, چاہے وہ کتنا بھی سخت حالات کیوں نہ ہو جائے, کتنی بھی بری حالت کیوں نہ ہو جائے, صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے. ایک مثال آپ کے سامنے دیتا چلوں کہ بدر کا واقعہ ہے, بدر کا موقع ہے. جنگ بدر آپ تمام جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا جنگ, اور ایسا جنگ جو پری پلان نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف ایک قافلے کو قبضہ کرنے کے لیے گئے مشرکین کے, لیکن اچانک بات ہوئی تو جنگ کے تعلق سے ہو گئی, انسیڈنٹ تو جنگ کے سلسلے میں ہو گیا. تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بدر کے میدان میں کھڑے ہوئے, کل انشاءاللہ بدر کی لڑائی لڑنے جا رہی ہے, بدر کی لڑائی لڑنا ہے, لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہر کر, وہاں کھڑ کر ایک ہچکچاتے ہوئے نہ آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں, بلکہ بار بار انصاری صحابہ سے اجازت مانگتے ہیں کیا ہم جنگ لڑیں گے یا نہیں, بار اجازت مانگتے ہیں جنگ لڑیں گے یا نہیں, آگے چلیں گے یا نہیں. تمام صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی, صحابہ کرام ابھی کنفیوز تھے کہ آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماجرا کیا, کس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کے ساتھ رہتے ہوئے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں. تو ان میں سے بہت سی چالاک اور انصاری صحابہ کے سردار جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ تھے, ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اٹھ کھڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایکسپلین کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول, آپ کو ہم نے مدینے کے اندر حفاظت کرنے کا وعدہ تو کیا, مدینے کے اندر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, ہجرت سے پہلے جب صحابہ مدینے کو آتے تھے, انصاری صحابہ وعدہ کر کے, پرومس کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لے گئے کہ آپ پر ایک خروش تک نہیں آئے گی جب تک آپ مدینے میں رہیں گے. لیکن اب جنگ کہاں چل رہی ہے؟ مدینے کے آؤٹ سکرٹس میں, مدینے کے باہر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے ہچکچاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے تو اپنے وعدے کو اقرار کیا, آپ کے وعدے کے مطابق ہیں, لیکن یہ جنگ تو مدینے کے باہر ہے, تو آخر کیا ہے, آپ کی اجازت بھی چاہیے. تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ, اللہ اکبر, اس صحابی کا قول کو دیکھیے, کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کھڑے ہو کر, اللہ کے رسول آپ جھجکیے مت, آپ ہیسیٹیٹ مت کیجئے, اگر آپ
ہمارے گھوڑوں کو اس جنگ میں نہیں بلکہ اگر سمندر میں بھی اپنے گھوڑوں کو دوڑانے کا حکم دے ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں دوڑا لیں گے، لیکن آپ کے حکم کے خلاف کبھی نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ تھے جن کے تعلق سے اللہ کہتا ہے والذین معہ، اللہ کے رسول کے ساتھ ہر لمحے ان کے ساتھ تھے، ہر لمحے ہر آن ہر لہجہ ان کے ساتھ تھے کہ یہ کہہ اٹھے کہ چاہے وہ بدر ہو یا کوئی بھی جنگ ہو یا خوشحالی ہو یا خوف کا منظر کیوں نہ ہو جائے، بس آپ کا حکم کی بات ہے اللہ کے رسول، ہم اپنے گھوڑوں کو جہاں بھی آپ حکم دے وہاں دوڑا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ صحابہ تھے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کفار پر اتنے سخت تھے کہ اللہ اکبر، صحابہ اپنی زندگی کو اللہ کے رسول کے نام کر دیے، اللہ کے نام کر دیے، چاہے وہ اپنا مال ہو، اپنی جان ہو، اپنا وطن ہو، اپنے بیوی بچے کیوں نہ ہو جائے، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کر دیے۔ لیکن کیسے ثابت کیے؟ میں اور آپ رہتے تو اللہ اکبر ہمارے ہاتھ پیر ڈگمگا جائیں گے، یہ یقینی بات ہے یا نہیں؟ ہم کتنا بھی ایمان والے کیوں نہ ہو جائے، لیکن صحابہ کے اس مقام میں اگر کوئی آج کا ایک آدمی بھی رہتا، کتنا بڑا ایمان والا بھی رہتا، اس کا پیر ڈگمگا جاتا۔ لیکن صحابہ کو دیکھیے، اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں کہہ دیا کہ یہ کفار پر بہت بھاری پڑیں گے۔ کتنے بھاری؟ اگر وہی بدر کا واقعہ دیکھ لیا جائے، بدر کے بعد وہ واقعے کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ پہلے ایمان نہیں لائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مؤمن تھے، صحابی تھے، لیکن ان کے بیٹے صحابی میں سے نہیں تھے، وہ ایمان نہیں لائے اور وہ کافر مشرک ہو کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے ان کے مقابلے جنگ میں تھے۔ تو اس کے بعد جب ایمان لائے تو بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں، ایک ابا کے پاس، ایک باپ کے پاس شفقت کے ساتھ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ابا جان، آپ یاد کیجئے اس دن جب آپ میرے خلاف تھے اور وہ جنگ بدر کا موقع تھا اور اس وقت آپ لڑتے لڑتے میرے تلوار کے نیچے آ گئے۔ کیسے؟ میرے تلوار کے نیچے آپ آ گئے اور اس وقت ایک سیکنڈ نہیں تھا کہ میں اپنی تلوار کو چلا دوں اور آپ کا سر الگ کر دوں۔ لیکن یہ باپ کی جو شفقت ہے، یہ جو رشتہ ہے نا اپنے درمیان، یہ رشتے سے میں آپ کو چھوڑ دیا، یہ فخر سے کہے۔ یہ وہ چاہتے تھے کہ ہاں میرا بیٹا ایسا کام کر دیا، الحمدللہ مجھے چھوڑ دیا، یہ جواب آئیں گا سوچے۔ لیکن جواب کو دیکھیے، اللہ اکبر، جان قربان جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے میرے بیٹے عبد الرحمن، یہ خوشخبری فخر کرنا تیرے لیے نہیں بلکہ خوش تو ہونا چاہیے، میں نہیں، کیونکہ اگر اس دن، اس بدر کے دن اگر تو میرے تلوار کے نیچے آ جاتا، اگر تیرا سر میرے تلوار کے نیچے آ جاتا، میں یہ نہیں دیکھتا کہ تو میرا بیٹا ہے یا میرا رشتہ دار ہے، تیرا سر تیرے تن سے جدا کر دیتا۔ اللہ اکبر۔ تیرا سر میں تیرے تن سے جدا کر دیتا، یعنی تجھے میں قتل کر دیتا۔ کیوں؟ کیونکہ تو کافر تھا، کیونکہ تو اللہ کے مقابلے میں کھڑا تھا، اللہ کے رسول کے خلاف کھڑا تھا، اسی لیے میں کبھی یہ رشتے کو نہیں دیکھتا جب بات اللہ کے رسول کی آ جائے۔ اللہ اکبر۔ کیا میں اور آپ اس بات کو کرنے کی جرات کریں گے؟ چاہے وہ ہمارا دشمن ہی کیوں نہ ہو جائے، مسلمان تو دور کی بات، کافر تو دور کی بات، ہمارے دشمن رشتہ دار تو چھوڑیے، اگر دشمن بھی سامنے آ جاتا، ہم تلوار چلانے سے پہلے سوچیں گے تو صحیح۔ لیکن یہاں ابو بکر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں۔ اس سے آگے بڑھ کر یہ آیت کی تفسیر اگر کہوں تو اور ایک آیت اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کے تعلق سے یہ واقعہ آپ لوگوں کو اور دکھائیں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کہ ان کے صحابی کے تعلق سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ آیت میں واضح کرتا ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ۔ یہ ایسی قوم ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے یعنی صحابہ کے بارے میں، ان کے عظمت، ان کا مقام کے بارے میں سمجھاتا ہے کہ یہ ایسی قوم ہے، اللہ اکبر، غیر معمولی ایمان والے قوم ہے کہ ان کی ایمان اللہ پر اور اللہ کے آخرت کے دن پر اتنا ہے یوادون من حاد اللہ، یہ اللہ پر اتنی محبت کو قربان کر دیتے کہ اگر اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت آگے آ جائے تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ آگے کوئی بھی ہو دیکھتے نہیں۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ آگے یہ آیت بھی، یعنی اللہ آگے یہ بھی کہتا ہے اس آیت میں، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے باپ کیوں نہ ہو جائے، ان کا بیٹا کیوں نہ ہو جائے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے آگے کوئی بھی نہیں دیکھتے، کسی کو بھی نہیں دیکھتے۔ اور یہ آیت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ کے بارے میں آئی۔ ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ عنہ یہ بھی ایک صحابی رسول ہے، ان کے تعلق سے آیت نازل ہوئی۔ کیوں معلوم ہے؟
جنگ بدر میں یہ بھی شامل تھے. ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ بھی جنگ بدر میں شامل تھے، لیکن ان کے سامنے ان کا باپ کافر تھا. ہوا یہ کہ سیم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہی واقعہ، لیکن یہاں کیسے عبیدہ رضی اللہ عنہ کے تلوار کے نیچے ان کے باپ آ گیا، تو اس باپ کے رشتے کو بھی نہ دیکھتے ہوئے اللہ کے راہ میں ان کے باپ کو قتل کر دیا. اللہ اکبر. اپنے باپ کو یہ کون کر سکتا؟ صحابہ کے علاوہ یہ کون کر سکتا ہے کہ اپنے باپ کو، جو باپ کو ہم بچپن سے دیکھتے، پالا پوسا بڑا کیا، اس باپ جب اللہ کے خلاف کھڑا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ ایسی غیر معمولی طاقت ہے، ایمان ہے ان لوگوں کی کہ آپ پوچھئے نا کہ اپنے باپ کو بھی قتل کرنے کے لیے تیار ہیں اگر بات آ جاتی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں کہتا ہے اشداء علی الکفار، یہ کافروں پر اتنے بھاری کہ مسلمانوں کو، اللہ کو، رسول کو بچانے کے لیے اپنی جان تو صحیح اپنے تمام لوگوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. اور اس کے بعد اللہ کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں اتنے رحم دلی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہتے. اگر کسی کو کسی سے ٹکراؤ بھی ہو جائے یہ ان لوگوں کو درگزر کر دیتے. اگر کسی صحابی کو دوسری کی ضرورت پڑے اپنے تمام چیزوں کو قربان کر دیتے. اس قربانی کی اعلیٰ درجہ اور مثال ہم تمام جانتے ہیں اس عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا واقعہ. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینے میں 3 عظیم اور امپورٹنٹ کام کیے. ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارگی کرا کر رکھے مہاجرین اور انصار کے درمیان. جب بات آئی مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارگی کی تو باری آئی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی. یہ وہ صحابی انصاری سے ہے سعد رضی اللہ عنہ، اور عبد الرحمن بن رضی اللہ عنہ یہ ہجرت کر کے آئے مہاجر صحابی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان بھائی چارگی کیے اور صرف کہنا اتنا ہی تھا کہ دیکھیے آج سے آپ دونوں بھائی ہیں، اور جو بھی معاملہ بھائی چارگی کا ہو، جو بردرہڈ کا ہو، جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے کر سکتا ہے وہ تمام چیزیں کرنا چاہیے. لیکن یہاں تو معاملہ کچھ اور ہو گیا، اتنا زیادہ ہو گیا کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے بھی نہیں کر سکتا، اتنا سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کر دیا. اللہ اکبر. وہ کیا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھائی چارگی کرائے تو اس کے بعد سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اپنے گھر، اور اب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دکھاتے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے، اس گھر کا آدھا آپ لے لینا اور میں آدھا لے لوں گا، اور مجھے اتنی زمین اور میرا مال، میرے اندر اتنی چیزیں آتے ہیں، آدھا آپ کے لیے ہے اور آدھا میرے لیے ہے. اور یہاں تک کہ اتنا بانٹتے آدھا اتنا چلے گئے کہ عبد الرحمن بن عوف میرے لیے 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دے دوں گا، اس بیوی سے تم شادی کر لینا. اللہ اکبر. یہ کون کر سکتا؟ آج کے زمانے میں بھائی بھی اپنے بھائی کو جائیداد میں حصہ دینے کے لیے سوچنا تو دور کی بات، پہلی بات شیطان وہ دل میں ڈالتا ہے کہ ٹھکانا ہی چاہیے، ہے یا نہیں؟ جائیداد اپنے بہن کو ہو یا بھائی کو ہو تو فوری دل میں آتا ہے کہ کیسے کر کے، کیا کر کے میں اپنے اس جائیداد کو اور زیادہ حاصل کروں. لیکن دیکھیے وہاں صحابہ اپنے جان مان تمام چیزوں کو قربان کرتے ہوئے یہاں صرف اللہ کے رسول کی بات پر عمل کرنا ہے تو عمل کر کے چلے گئے. اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں رحماء بینہم کہتا ہے، اور اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ انہیں رضی اللہ عنہم بھی کہتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں راضی کر لیا. قیامت تک کے لوگوں کے لیے انہیں مثال بنا دیا کہ یہ لوگ آئیں اور ان سے بغض و عداوت کیے بغیر محبت کریں، اتنی محبت کریں کہ یہ محبت ایمان کی علامت ہے. ایسا نہیں کہ ہم آپشنل چیز میں رکھیں گے کہ صحابہ سے محبت کریں یا نہ کریں، صحابہ سے محبت کرنا ایک دوسری چیز ہے یا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خالص یہ ایڈوائز، یہ نصیحت کرتے ہیں، بلکہ وصیت کرتے ہیں کہ کرنا ضروری ہے. کیسے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے کہ تم صحابہ سے محبت کرو. صحابہ کا طبقہ تو ہے لیکن یہ طبقے سے محبت کرنا ایمان کا ذریعہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک حدیث میں آیت الایمان و آیت المؤمن حب الانصار. ایک مؤمن کی نشانی، ایک مؤمن کی علامت یہ ہے کہ وہ انصاری صحابہ سے ایمان رکھیں، محبت رکھیں. یعنی صحابہ جو انصاری صحابہ ہیں، صحابیہ ہیں، ان صحابہ کو محبت کرنا، ان سے دلی لگاؤ کے ساتھ انتہا محبت کرنا، چاہے وہ کچھ بھی ان کے خلاف آ جائے، چاہے ان کی بات کچھ بھی ہو جائے، جو شریعت پر آتی ہے اس بات پر عمل کرنا، ان پر محبت کرنا، یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ میں نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ
اس کے اپوزٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں وآیۃ المنافقی وآیۃ النفاق بغض الانصار. اور نفاق کی علامت معلوم ہے کیا؟ جو منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس مدینے میں تھے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے کے ذریعے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس آیت کے بقول یہ جہنم کے نچلے درجے میں رہنے والے لوگ ہیں، تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ان لوگوں کی صفات یہ ہے کہ یہ صحابہ سے بغض رکھیں گے، صحابہ کے اوپر انگلی اٹھائیں گے، صحابہ کی ان کی شان، ان کی عظمت میں نقصان پہنچائیں گے. یہ صحابہ کے تعلق سے، خاص طور پر انصاری صحابہ کے تعلق سے بغض رکھیں گے اپنے دلوں میں کہ وہ لوگ صحیح نہیں تھے، یہ صحابہ صحیح نہیں تھے، ان کی بات سچ نہیں تھی. ان کے تعلق سے غلط عقیدہ رکھنا گویا نفاق کی علامت ہے. آگے چل کے اور سلف کے اقوال ہم سنیں گے کہ یہ صحابہ کے تعلق سے اگر ہم کچھ بھی گھٹا دیے عزت میں تو جان لیجئے کہ میں اور آپ مؤمن کہلانے کے لائق نہیں. اللہ اکبر. اتنا نہیں بلکہ اگر صحابہ کو بغض رکھنا تو دور کی بات، اگر صحابہ کے تعلق سے اف بھی کہہ دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایگزامپل دے کے کہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کے تعلق سے اف کہنا دور کی بات، اگر تم صحابہ کے تعلق سے غلطی سے بھی گالی دے دو، گالی یعنی غلط گمان کر کے کچھ بھی غلط سلط بک دو، تو یہ سب سے بڑا جرم ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں لا تسبوا اصحابی، میرے تمام صحابہ کو تم گالی مت دینا. یعنی گالی غلط گمان ہو یا صحابہ پر نقص نکالنا ہو، صحابہ کے تعلق سے غیر معمولی چیزوں کو کہنا ہو، یہ صحابی کی زندگی میں یہ چیز صحیح نہیں تھی، یہ بھی گناہ کیے تھے، ان کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ حکم نازل کیا، یہ گناہ کر کے ان پر حد نازل ہوئی، یہ گناہ کیے، یہ زنا کیے، نعوذ باللہ، ایسا کہنا، ان کے تعلق سے کچھ بھی غلط گمان کرنا، اللہ کے رسول کہتے ہیں یہ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو جان لو، اپنے ایمان کے تعلق سے جان لو. لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے تعلق سے کچھ بھی مت کہنا، انگلی تک نہیں اٹھانا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایگزامپل دے کے کہتے ہیں فلو ان احدکم انفق مثل جبل احد ذهبا، اگر ایک احد پہاڑ کے تعلق سے، یعنی ایک احد پہاڑ، اس احد پہاڑ کے مقابلے میں، اس احد پہاڑ کے برابر بھی تمہیں سونا دیا جائے، اس سونے کو اللہ کے راہ میں صدقہ بھی کر لو، تو میرے صحابہ جو اس زمانے میں ایک مد کے برابر بھی صدقہ کر لے، اس کے برابر بھی آپ نہیں ہو سکتے. حتیٰ کہ رسول اللہ یہ کہتے ہیں ولا نصیفہ، ایک مد تو دور کی بات، اس مد کا آدھا حصہ، یعنی مد کو اگر اٹھا لیا جائے صرف 500 گرام، ایک مد لگ بھگ 500 گرام آدھا کلو کے حساب سے آتا ہے، تو اس آدھے کلو ولا نصیفہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آدھا تو دور کی بات، اس مد کے آدھے کے حصے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا. تو تھوڑا سوچئے آج کے اس دور میں اگر احد پہاڑ کے برابر سونا کسی کو دیا جائے، پہلے کیا اس کا ایمان اتنا پختہ ہے کہ وہ صدقہ کرے گا؟ ہاں صدقہ کرے گا، اس میں سے تھوڑا ایک پتھر کے مقابلے میں، پتھر کے حساب سے اٹھا کر صدقہ کر لے گا. کیا ہمارا ایمان اتنا ہے کہ لوگ احد کے پہاڑ کے برابر سونے کو اللہ کے راہ میں دے دے؟ یہ ایمان اتنا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ یہ فتنوں بھرے زمانے میں اگر آپ اللہ کے راہ میں، جہاں آج مال کی محبت ہر لوگوں کے دلوں میں ہے، حتیٰ کہ بچے کے دل میں بھی ہے، تو اس دور میں تم اللہ کے پاس احد برابر بھی سونا خرچ کر لو، میرے صحابہ کے پاؤں کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر. یہ تھے صحابہ اور ان کی عظمت اتنی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دوسری صحابی کے مقابلے میں برداشت نہیں کرتے کہ وہ کچھ کہہ دے، کہ ایک صحابی دوسرے صحابی پر انگلی نہیں اٹھا سکتے، تو ہم یہ کون ہو سکتے ہیں کہ صحابہ پر انگلی اٹھائیں؟ تو آج بھی جہاں ہم صحابہ کی عظمت کے تعلق سے بات کرتے ہیں، صحابہ کے تعلق سے کئی سارے چیزیں کی بات کرتے ہیں، لیکن آج بھی یہ دور ہے جہاں کئی سارے فتنے ہیں، لیکن ان میں سے ایک عظیم فتنہ، ایک سب سے بڑا فتنہ یہ بھی ہے کہ آج صحابہ کے تعلق سے کئی سارے غلط سلط عقائد پھیلائے جاتے ہیں، کئی سارے غلط سلط عقائد ہیں، کئی سارے غلط سلط بات ہیں کہ آج ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں، اپنے لوگوں میں، محلے میں دیکھتے ہیں، جو چاہے وہ شیعہ ہو، چاہے وہ جدید خوارج ذہن کے لوگ ہوں، چاہے وہ دوسرے طبقات جماعت کے لوگ کیوں نہ ہو جائے، ان لوگوں کے ذہن میں آ گیا ہے کہ صحابہ تو وہ زمانے کے تھے، بس آج ٹیکنالوجی بڑھ گئی، لوگ بڑھ گئے،
اس کے حساب سے ہمارا ایمان ان سے زیادہ ہے. اللہ اکبر. یہ کیسے ہو سکتا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے جب سلف الصالحین سے سوال کیا جاتا، اور ایسے دور میں جب صحابہ آپس میں لڑتے تھے، اللہ اکبر، یہ تاریخی واقعات ہیں، یہ لوگ ہیں. ہاں، صحابہ آپس میں وہ لوگوں کے اختلاف تھے، لیکن اختلاف ہونے کے باوجود وہ صحابی تھے. ہم ان پر انگلی اٹھانے کی کوئی حق نہیں. تو اس دور میں جب علی بن حسین، ایک تابعین اس کے بعد جو آئے، یعنی حسین بن علی رضی اللہ عنہ، جو علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، ان کے پڑ پوتے، ان کے بارے میں ان سے ایک سوال کیا جاتا ہے کہ وہ دور بہت فتنوں برے دور تھا. اس دور میں یہ شیعہ کے لوگ جب ہر جگہ فتنہ مچاتے تھے صحابہ کے بارے میں، ان کے خلاف کہنا، ان کے بارے میں غلط کہنا. تو اس دور میں کسی نے سوال کر لیا علی بن حسین سے. تو جب یہ سوال ہوا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا یہ واقعی اچھے آدمی تھے؟ کیا ان کا درجہ واقعی بلند تھا؟ کیا یہ اللہ کے پاس نیک انسان تھے یا نہیں؟ دیکھیے سوال کیسا تھا. عثمان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ان کے درجے کو کم کرنے کا سوال تھا، لیکن جواب کو دیکھیے. جواب بھی کون دیتے ہیں؟ شیعہ جسے مانتے ہیں، اسی شیعہ کے امام تو چھوڑیے، اس شیعہ جہاں سے شروع ہوا، اس پشت کے ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے پڑ پوتے ہیں. ان سے کہتے ہیں، وہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں کن لوگوں کے بارے میں ذکر ہے. یہ میں شروع میں بھی کہا کہ قرآن میں کن لوگوں کا ذکر ہے. صرف قرآن میں 3 طبقے کا ذکر ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت تک آنے والے لوگوں میں سے 3 کیٹیگری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ 3 کیٹیگری کے لوگوں کو ذکر کیا. ایک والسابقون الاولون من المہاجرین، ایک مہاجر صحابہ، والانصار، اور انصاری صحابہ، اور اس کے بعد والذین اتبعوہم، جو ان کو فالو کرتے ہیں. ہے یا نہیں؟ یہ صرف 3 لوگ ہیں. تو ان 3 لوگوں میں سے اب علی بن حسین سوال کرتے ہیں، کیا تم انصاری میں سے ہو؟ تو وہ کہتا نہیں. یا پھر مہاجر صحابہ میں سے ہو؟ تو نہیں. تو آخر تمہارا شمار کس میں ہے؟ تو اس کے بعد آنے والے ایمان والے لوگوں میں سے ہونا چاہیے نا. تو جب اللہ تعالیٰ جس شخص کے تعلق سے قرآن میں گواہی دیتا ہے اور ان کو فالو کرنے کے ذریعے ہمارا ایمان ہے کہتا ہے، تو ان کے تعلق سے سوال کہنا یہ تیرے لیے کوئی لائق ہی نہیں ان کے اوپر ہم انگلی اٹھائے. اللہ اکبر. اور اس سے آگے بڑھ کر جب اور زمانہ فتنے کا بھر گیا تو سلف الصالحین کے لیے ان کے سامنے سوالات بہت کھڑے ہو گئے. تو اس وقت بھی، اس دور میں بھی، جب خوارج ذہن کے لوگ جو صحابہ پر لعن طعن کہتے ہیں، اور خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، اللہ حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ انہیں مغفرت فرمائے، اللہ ان سے راضی ہے. ہم سب جانتے ہیں یہ طبقہ ہے جو شیعہ کا، جو ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے علاوہ تمام کو گالی گلوچ دیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے تو اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے، اتنے غیر تہمتیں ہیں. لیکن یہ طبقہ تو غیر عقل طبقہ ہے. ہاں، اس طبقے کے تعلق سے مسلمان ہے یا نہیں ہے مختلفی مسئلہ، تو کہہ دیے کہ مسلمان بھی نہیں ہے. لیکن اور غور کر دیجئے، وہاں دیکھیے ہمارے محلے میں آج کے اس دور میں، ہمارے جہاں یہ معاشرے میں ایسے بھی لوگ ہیں اس سے علاوہ جو جدید خوارج کے مائنڈ سیٹ میں ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت، صحابہ، یہ سب ہم مانتے ہیں ان لوگوں کو. لیکن اس کے بعد جب زمانہ فتنے کا دور شروع ہوا، جب خلافت ختم ہوئی اور ملوکیت شروع ہوئی، اور ملوکیت شروع کہاں سے ہوئی؟ معاویہ رضی اللہ عنہ سے. تو اس معاویہ رضی اللہ عنہ پر اتنا انگلی اٹھاتے، اتنا کہتے کہ اللہ اکبر. میں نے اپنے کانوں سے سنا، ان کے سامنے کھڑتے ہوئے سنا کہ ہر صحابہ تو الحمدللہ ٹھیک تھے، لیکن یہ معاویہ جو ہے یہ اتنا بڑا خبیث آدمی ہے. اللہ اکبر، نعوذ باللہ. معلوم ہے معاویہ کون؟ آخر کاتبین وحی میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی، اور اس وحی کو سن کر اللہ کے رسول کے حکم کو بجا لاتے ہوئے وحی کو لکھنے والے تھے. اتنے بڑے صحابی، اور اس صحابی پر انگلی اٹھانے والے اور ان کے خلاف عقیدے کو پھیلانے والے آج یہ لوگ ہیں. تو ایسے لوگ وہاں بھی تھے اس وقت بھی. یہ خلافت کو قائم کرنا، یہ ملوکیت الگ ہے، ایسے کہنے والے لوگ اس دور میں بھی تھے. تو عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے، تابعین میں سے تھے. تو اس کے بعد ان کے تعلق سے عبداللہ بن مبارک، یہ ایک بہت بڑے سلف ہیں. ان سے سوال کرتا ہے ایک شخص جو ایسے ہی ذہنیت کا، کہ آپ ان دونوں میں سے کن کو بہتر جانیں گے؟ تب عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کون ہے وہ؟ تو جب وہ کہتا ہے ایک تو معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، جو آخری صحابی ہیں، جو صحابی کئی سارے فتنوں میں تھے، یہ تھے وہ تھے،
لیکن اس کے عوض ان کے مقابلے میں عمر بن عبدالعزیز جو بہت ہی نیک بادشاہ تھے، جو بنو امیہ انہی کے خاندان میں سے ایک بہت بڑے بادشاہ تھے، بہت ہی نیک صالح آدمی تھے، تو ان کے تعلق سے کون بہتر ہوگا؟ اللہ اکبر. سوال ہی غلط ہے کہ ایک صحابی رسول ہے اور ان کے مقابلے میں تابعین میں سے ایک آدمی. ہاں وہ یقیناً سلف الصالحین تھے، ہاں یقیناً وہ عبادی الصالحین میں سے تھے، لیکن سوال کیسے؟ یہ کمپیریزن ہی غلط ہے. تو اس وقت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کا جواب کو دیکھیے، غور کیجئے. تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تم تو سوال کر دیے معاویہ کا اور عمر بن عبدالعزیز کا. یہ کمپیریزن تو دور کی بات، تم جانتے ہو معاویہ رضی اللہ عنہ جو گھوڑے کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کیے نا، اس گھوڑے کے پیر سے نکلنے والا جو دھول تھا اس جنگ میں، جب معاویہ رضی اللہ عنہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کیے تو اس گھوڑے کے پیر کے دھول کے برابر بھی عمر بن عبدالعزیز نہیں جا سکتے. اللہ اکبر. اگر آپ عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے بارے میں جانیں گے تو اتنے بڑے نیک لوگ تھے، اتنے بڑے نیک آدمی تھے، اور گویا ان کو عمر ثانی کہا جاتا. یعنی عمر رضی اللہ عنہ جو تھے دوسرے خلیفہ، ان جیسا خلیفہ کہا جاتا تھا. ان جیسے خلیفے کے مقابلے میں معاویہ کو رکھا گیا تو کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ تو ہاں یقیناً بہت نیک تھے، عمر ثانی کہلاتے تھے، لیکن یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے دھول کے برابر میں نہیں جب بات آ جاتی ہے صحابہ کی. اللہ اکبر. یہ صحابہ کی عظمت ہے. لہٰذا میرے بھائیوں اور بہنوں، ہم جہاں ہر چیز سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر میں ہر چیز کو کہتے ہیں عقیدے کے تعلق سے، دوسرے احادیث کے تعلق سے، جہاں ہم تمام چیزوں کو ایک اسلامک نالج اپنے آگے آنے والے پشت کو، آگے آنے والے نسل کو، اسلامک ینگسٹرز کو دیتے، تو وہیں اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوستوں کو یہ بھی سکھائیے کہ جب بات آ جائے صحابہ کی، کسی کی بات نہیں چلے گی. جب بات آ جائے عمر رضی اللہ عنہ کی، آگے کسی کی نہیں چلے گی. جب بات آ جائے آخر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھی، چاہے وہ کتنے بھی فتنے میں وہ دور کیوں نہ گزارے ہوں، لیکن ان کی بات جب آ جائے ہم ان کے پیر کے دھول کے برابر بھی. یہ تعلیم انہیں دیجیے، اپنے گھروں میں یہ تعلیم دیجیے کہ صحابہ کی عظمت گویا ہمارے دلوں میں ایمان کا ایک حصہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر ایمان لانا ہو تو ان صحابہ کو دیکھ کر لاؤ. اگر تمہارا ایمان اللہ کے پاس رضامندی کو پانا چاہیے، رضامندی پانے کے لائق ہو، تو وہ صحابہ کے تعلق سے ہو، صحابہ کے برابر ہو. یہی وہ صحابہ تھے. ان کے عظمت کو آج ہم جس طرح ان کا مقام دینا ہے، اس مقام کو دینے پر بھول کر گئے. لیکن اس بھول کو مٹانے کا دور ہے. لوگوں کو چاہیے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں صحابہ کے تعلق سے پڑھیں، صحابہ کے تعلق سے سکھائیں کہ آخر صحابہ کون تھے، آخر ان کی قربانیاں کتنی تھی. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آج اگر میں اپنا نام عبداللہ، آپ اپنا نام عبدالرحمن جو بھی کہلانے کے قابل ہے تو وہ صحابہ کی قربانیوں سے ہے. اگر صحابہ نہ ہوتے، اللہ کے توفیق، اللہ کے فضل کے بعد آج ہم اسلام کے سائے میں زندگی نہیں گزارتے تھے. یقیناً یہ 100% سچ بات ہے کہ صحابہ کی قربانی، اللہ اکبر، اللہ قبول فرمائے، لیکن ان کی عظمت جس طرح کرنا ہے اس طرح ان کی عظمت کرنے کی توفیق بھی ہمیں دینا چاہیے، ہمیں کرنا چاہیے. لہٰذا ان تمام صحابہ کے تعلق سے اگر میں کہتا چلوں کہ ایک صحابی ایک قربانی بھی صحیح، ان کی عظمت بھی صحیح، سبحان اللہ، دن ڈھل جائیں گے لیکن یہ عنوان ان کے تعلق سے قربانیاں کبھی ختم نہیں ہوگی. تو لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم صحابہ کے تعلق سے اور مزید جانیں، ان کے سوانح حیات کو پڑھیں، ان کی سیرت کو پڑھیں، ان کے تعلق سے جتنے بھی نیک کام ہیں اسے قبول کریں، اسے عمل کریں، اور ان کے تعلق سے جتنے بھی غلط سلط باتیں ہیں، اور اگر ان کے تعلق سے کچھ بھی غلطیاں لغزشیں ہیں تو اللہ معاف کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اسے عذر مانیے اور اللہ کے پاس اپنے ایمان کا درجہ صحابہ کی طرح بنائیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے بڑھ کر اور صحابہ کی عظمت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، ان جیسی حیات کو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. ان جیسے عمل کرنے والا تو ہم نہیں بن سکتے، لیکن اللہ ان کے راہ پر عمل کرنے والا ہمیں بنائے، ان کے تعلق سے کبھی ہمارے دلوں میں بغض و عداوت نہیں کرنے والا بنا کر اللہ ہمیں آخری میں توحید پر موت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.